السلام علیکم خوفستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ یہ کہانی کچھ ایسی حقیقت کی داستان ہے جو آپ کے روح تک کو ہلا دے اور پورے جسم کے رونگٹوں کو کھڑی کر دے گی۔ پان والے کی دکان کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی ایک عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ اپنے رزق پر سنیے گا۔ دوستو، کہانی سنانے سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ اپنے اوپر دعاؤں کا اظہار کر لیجیے۔ شہر کے پرانے حصے میں کلیم پان ہاؤس نامی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دن کے وقت وہاں رش لگا رہا تھا۔ کالج کے لڑکے، رکشے والے، محلے کے بزرگ سبھی کلیم کے ہاتھ کا بنایا ہوا پان بہت شوق سے کھاتے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ کلیم کبھی رات کو اپنی دکان بند نہیں کرتا تھا۔ اکثر لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ بھائی، رات کو بازار سنسان ہو جاتا ہے، دکان بند کر کے گھر چلے جایا کرو۔ مگر وہ بس مسکرا دیتا، بس تھوڑا کام باقی رہتا ہے، کچھ خاص گاہک آتے ہیں رات کے بعد۔ رات کے بعد یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ دیکھے آخر کون آتا ہے۔ اکثر ایک عورت کو جو کہ پورے منہ پر کالی چادر لیے آتی تھی اور لوگ اسے دیکھتے تھے کہ وہ کچھ پراسرار سی نظر آتی تھی، کیونکہ پان کی خوشبو کو وہ بہت زیادہ جھک کر سونگھتی تھی اور پھر سونگھنے کے ہی ساتھ ساتھ کچھ الگ نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتی تھی۔ جب لوگ دیکھتے تو لوگ کہتے کہ اس عورت کے اندر سے عجیب خون نما بدبو آتی ہے۔ اب سب لوگوں نے یہ نوٹس کرنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اسی طرح سے پان شاپ چلتی رہی، لیکن وہ عورت روز آتی، روز پان لیتی، خوشبو سونگھتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ لیکن جب وہ خوشبو سونگھنے کے لیے اپنے چہرے اور ناک کو قریب کرتی تو ایک عجیب سی بو پھیل جاتی کہ ادھر ادھر کے لوگ کہتے کہ جیسے کسی طرح سے کوئی خون یا پھر کوئی مرے ہوئے جانور کو کھول دیا ہو، مرے ہوئے جانور کے قریب سے کوئی گزرا ہو یا کچھ ایسا چیز پھینکا ہو جس میں سے خون کی ایک بھبک سی ہو، وہ چیز ہوتی۔ اب ایک رات کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہمیں شیئر کیا گیا کہ جب کلیم کہتا ہے کہ کچھ خاص لوگ آتے ہیں رات میں کھانے، ایک رات کلیم کی دکان کے سامنے سے گلی کے چوکیدار کا گزر ہوا۔ وہ چونک گیا۔ دکان کی روشنی بالکل مدھم سی جل رہی تھی اور ایک عورت کھڑی تھی، لمبا قد، سر پہ وہی کالی چادر اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی چوڑیاں، اور وہ کہتی کہ میں آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی کہ مجھے آج اور بھی اچھا پان کھانا ہے۔ چوکیدار نے قریب جا کر دیکھا تو کلیم پیچھے کھڑا کانپ رہا تھا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ عورت نے پان منہ میں ڈالا اور اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے اور پھر وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ وہ عام نہیں تھا۔ ہونٹوں کے کنارے کان تک کھل گئے تھے جیسے کسی نے اس کے کان کو پھاڑ دیا ہو۔ چوکیدار پیچھے ہٹا لیکن آواز آئی، کلیم آج پان میں خوشبو کم ہے۔ کلیم کپکپاتی آواز سے بولا کہ آج کچھ نیا مسالہ یا نئی گلقند میں نے ڈالی ہے۔ وہ عورت ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو ساری گلی میں گونج گئی۔ کل بہتر بنانا ورنہ میں تمہیں ہی چباؤں گی، تمہیں ہی چبانا ہوگا۔ پھر وہ عورت چباتی نہیں ہے، سونگھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کلیم ویسے ہی پیچھے کر ڈھہ جاتا ہے، گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چوکیدار بتاتا ہے کہ میں کلیم بھائی کو اٹھا کر لے آتا ہوں۔ کلیم بھائی کی دکان انہی دنوں 3 دن تک بند رہتی ہے۔ 3 دن تک بند رہنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کا بخار ہی کم نہیں ہوتا۔ اب کلیم صاحب جو ہیں وہ بے ہوش رہتے ہیں۔ جب کلیم کو ہوش آتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ عورت جو تھی اس کے پیر دونوں مڑے ہوئے تھے اور اس کے دانت بہت بڑے تھے۔ میں نے اس کو پان کی خوشبو سونگھنے کے لیے جب چہرہ اسے نیچے جھکایا تو میری جان نکل گئی اور میں یہ چیز نہیں بھول سکتا۔ پھر کیا تھا، مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے کلیم کو سنبھالا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بولا کہ مولوی صاحب وہ روز آتی ہے، کہتی ہے کہ میں اس کی خوشبو ہوں، پان کی خوشبو۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا کہ بیٹا دکان بند کر دو، صبح فجر کے بعد یہاں آؤ، میں تم پر دم کر دوں گا۔ کلیم بتاتا ہے چوکیدار کو کہ میں نے یہ بات کا ذکر ایک مولوی صاحب سے کیا تھا۔ دوبارہ سے چوکیدار کے ساتھ وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے
मौलवी साहब कहते हैं कि दुकान को बंद कर देना और फजर के बाद मेरे पास आना, मैंने तुम्हें पहले भी बुलाया था। अगली सुबह कलीम ना आया। लोगों ने जब दुकान खोली तो अंदर से सिर्फ एक पान मिला था, एक पर्ची जिस पे लिखा था कि मौलवी साहब ने मुझे भगा दिया मगर कलीम अब मेरा है। मौलवी साहब ने इसके बाद दुकान पर कुरान शरीफ की तिलावत की, लेकिन आज भी जब कोई रात गए वहाँ से गुज़रता है तो वहाँ पान की खुशबू के साथ एक हल्की सी औरत की हंसी सुनाई देती है। कलीम को खूब ज़्यादा ढूंढा गया कि कलीम आखिर गया कहाँ। फिर कलीम काफ़ी दिनों बाद अधमरी सी हालत के अंदर वहीं दुकान के कोने पे पड़ा मिला। दरअसल वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल का साया है। मौलवी साहब ने दम किया और बताया कि ये औरत जो है वो गाहक के रूप में आती है और पान और गुलकंद की खुशबू के अंदर जो है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे असरात हैं कि लोगों पर ये असर करती है, लोगों को हिप्नोटाइज़ कर देती है ये, और लोगों को बीमार कर कर या इस तरह से कर कर छोड़ देती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि ये दुकान खाली करवाई जाए। कलीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मेरा रोज़गार यही है मौलवी साहब। तो इमाम साहब बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, उसके बाद इस दुकान को खाली करवाया जाता है इस चुड़ैल के शर से। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप भी किसी ऐसी पान वाली दुकान के करीब से गुज़रते हैं जहाँ वो रात रात भर खुली रहती है और जहाँ पर आप एक पुरस्कार सी औरत या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि नॉर्मल नज़र नहीं आती, वहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निकल जाइएगा, क्योंकि ऐसी पिच्छल पैरियाँ रात के वक्त ही घूमती हैं और लोगों को अपने वश में करने के लिए उनके ऊपर हमला आवर हो जाती हैं। ये एक ऐसा सच्चा वाक़या था, जिस पुरस्कार औरत की कहानी थी, जो कि हमसे ख़ुद एक चौकीदार ने शेयर की थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस।